سعودی عرب، پاکستان اور ترکی کا سربراہی اجلاس آج ہوگا۔ ولی عہد کی دعوت پر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جدہ پہنچ گئے ہیں۔ نائب گورنر شہزادہ سعود بن وشال اور سعودی عرب کے وزیر زراعت نے پرتپاک استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ دیرینہ برادرانہ تعلقات اور شراکت داری کو مزید مضبوط کرنے پر گفتگو ہوگی۔ خطے کی موجودہ صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان بھی سعودی عرب پہنچیں گے، جن کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور وزیر اعظم شہباز شریف سے سہ فریقی سربراہ ملاقات ہوگی۔ علاقائی صورتحال اور شراکت داری پر بھی بات چیت کی جائے گی۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان آج ایک روزہ سرکاری دورے پر سعودی عرب پہنچیں گے، جہاں وہ سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم سعودی عرب شہزادہ محمد بن سلمان اور وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف سے ملاقات کریں گے۔ ترک صدارتی شعبہ مواصلات کے سربراہ برہان الدین دوران نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بتایا کہ دورے کے دوران باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی صورتحال اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ملاقاتوں کے ایجنڈے یا متوقع فیصلوں کے بارے میں فوری طور پر تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔ آگے بڑھیں گے اور اب آپ کو بتائیں، خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں، بھارتی حمایت یافتہ 10 خارجی ہلاک ہوئے۔ ISPR کے مطابق اعظم ورسک میں بھارتی حمایت یافتہ خارجیوں کی سیکیورٹی فورسز کی چوکی پر حملے کی کوشش، فائرنگ کے تبادلے میں 8 خارجی مارے گئے۔ ضلع دیر میں بھی سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کر کے 2 خارجی مار دیے۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کر لیا گیا۔ ہلاک فتنہ الخوارج علاقے میں متعدد دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ علاقے میں دیگر خوارج کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن جاری۔ ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں بلا تعطل جاری رہیں گی۔ صدر وزیر اعظم کا جنوبی وزیرستان اور ضلع دیر میں کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ شہباز شریف نے کہا، قوم اپنے بہادر سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کی پیشہ ورانہ صلاحیت، جرأت اور قربانیوں پر فخر کرتی ہے۔ بھارتی سرپرستی میں دہشت گردی پھیلانے والے عناصر کے ناپاک عزائم کو ہر قیمت پر ناکام بنایا جائے گا۔ آپریشن عزم استحکام کے تحت دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ حکومت اور پوری قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنی سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ ساتھ ہی وفاقی وزیر داخلہ کی بھی خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشنز پر سیکیورٹی فورسز کی ستائش۔ محسن نقوی کا اعظم ورسک اور دیر میں 10 خوارجیوں کو جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ وفاقی وزیر داخلہ نے خوارجیوں کے خلاف کامیاب آپریشنز پر سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ سیکیورٹی فورسز خیبر پختونخوا میں قیام امن کے لیے پرعزم ہے۔ خوارجیوں کے خلاف برسر پیکار قوم کے بہادر سپوتوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ کراچی میں میر رضا علی کی قبر کشائی مؤخر کر دی گئی ہے۔ میر رضا کے وکیل جبران ناصر نے کہا، دل پر پتھر رکھ کر فیصلہ کیا تھا کہ قبر کشائی کرانی ہے۔ انتظامیہ نے نوٹیفیکیشن پر نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ والدین نے تفتیشی کو بیان ریکارڈ کرا دیا ہے کہ کسی صورت بھی یہ بورڈ قبول نہیں ہے۔ قبر کشائی کے لیے محکمہ صحت نے ابتدا میں 8 رکنی میڈیکل ٹیم تشکیل دی تھی۔ محکمہ صحت کی جانب سے رات گئے میڈیکل ٹیم کو ہی تبدیل کر دیا گیا۔ جس طرح سے سینے پہ دل پہ پتھر رکھ کے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے اپنے لخت جگر کی قبر کشائی کروانی ہے اور دوبارہ پوسٹ مارٹم کرانا ہے، اسی تکلیف سے گزرتے ہوئے دل پہ پتھر رکھ کے آج والدین نے دوبارہ یہ فیصلہ کیا۔ آج قبر کشائی نہیں ہو رہی، وہ معاملہ مؤخر ہو رہا ہے۔ شام کو 4 بجے پولیس سرجن نے عمل درآمد کرتے ہوئے نکال دیا لیٹر، 8 ڈاکٹر کر دیے نامزد۔ پھر اچانک رات کی تاریکی میں 12 پونے 12 بجے ڈی جی حیدرآباد، جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، انہوں نے پورے بورڈ کو فارغ کر کے نئے 4 نام ڈال دیے جو کہ حیدرآباد جام شوروں سے آ رہے اور ہمارا ان پہ ذرا بھروسہ نہیں ہے۔ ابھی یہ بحث چلی رہی تھی کہ یہاں صبح 10 بجے 7 تاریخ کو 6 تاریخ کی بیک ڈیٹ میں ایک دوسرا نوٹیفیکیشن نکلتا ہے ڈائریکٹر جنرل حیدرآباد کا۔ ہم نے اپنا بیان دے دیا ہے مجسٹریٹ صاحب کے کہنے پہ آئیو کو کہ کسی صورت ہمیں قبول نہیں ہے، نہ اپنی اوریجنل 4 کی شکل میں، نہ کسی اور کمیٹی کے ممبر بن کے۔ کراچی میں میر رضا علی قبر کشائی کا معاملہ، قبر کشائی کے لیے بنائی جانے والی نئی میڈیکل ٹیم پر میر رضا کے اہل خانہ کے شدید تحفظات کے باعث قبر کشائی مؤخر کر دی گئی۔ اس وقت ہمارے نمائندے شہباز خان متوفی کے والد میر حسین کے ہمراہ موجود ہیں۔ کیا کہنا ہے متوفی کے والد کا، ہمیں بتائیں گے۔
جی بالکل، میر رضا علی کی آج صبح 9 بجے جو ہے وہ قبر کشائی ہونی تھی، لیکن راتوں رات جو ہے میڈیکل کمیٹی جو ہے وہ تبدیل کر دی گئی، جس کے باعث جو اہل خانہ ہیں انہوں نے تشدد جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کیا اور عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے قبر کشائی کرانے سے انکار کر دیا۔ اس وقت میر رضا علی کے والد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانتے بتائیے گا۔ رات بھر میں ایسی آدھی رات میں کیا تھا کہ اتنا خوف تھا کہ اس کو چینج کر دیا۔ ہم تو پہلے دن سے بول رہے ہیں کہ بچے کو بروٹلی مرڈر کیا گیا، اس کو جلایا گیا، شناخت اس کی ختم کی گئی ہے۔ اب آپ دیکھو کہ اس کی ہم آئیڈینٹیفیکیشن لینے کے لیے اپنے بچے کی ہم اس کا دوبارہ پوسٹ مارٹم کرا رہے تھے، تو کس کو خوف ہے کہ ہم اس کی آئیڈینٹیفیکیشن لینے جا رہے ہیں تو کیا نکل آئے گا؟ جی بالکل، میر رضا علی کے ورثاء کا یہی کہنا ہے کہ جو پرانی کمیٹی بنائی گئی تھی جو 8 رکن پر مشتمل تھی، وہ اگر کمیٹی آئے گی تو وہ قبر کشائی کی جو ہے وہ اجازت دیں گے۔ تو اسی یعنی مجسٹریٹ کی اجازت کے بعد جو ہے وہ آئی او نے جو متوفی کے والد ہیں ان کا بیان ریکارڈ کر لیا ہے، تاہم اس کا فیصلہ جو ہے وہ بعد میں کیا جائے گا۔ مجسٹریٹ کی جانب سے تاریخ دی جائے گی کہ اگلی تاریخ کب ہوگی جب یہ قبر کشائی کا عمل مکمل کیا جائے گا۔ جی، ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور فرانسیسی صدر ایمینول میکرون کا ٹیلی فونک رابطہ۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ بحر احمر میں جہاز رانی کی آزادی کو بھی ناگزیر قرار دیا گیا۔ یمنی حوثیوں کے سعودی عرب پر حملے اور خطے پر ان کے اثرات بھی زیر بحث آئے۔ خطے میں استحکام اور سلامتی کے قیام کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ ایران کے ساتھ جاری جنگ جلد ختم ہو جائے گی، کیونکہ ایران زیادہ دیر تک یہ جنگ جاری رکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ ایران زیادہ دیر تک اس جنگ کا بوجھ اٹھا سکے گا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ امریکی فوج کو بعض اقسام کے ہتھیاروں کی دستیابی میں مشکلات کا سامنا ہے، تاہم جدید اسلحے کے ذخائر لامحدود ہیں، کچھ ہتھیاروں کی مقدار محدود ہے۔ واضح رہے کہ امریکہ اپنی دفاعی پیداوار میں اضافہ کر رہا ہے اور پیٹریوٹ اور ٹوماہاک میزائلوں سمیت مختلف ہتھیاروں کی تیاری کے لیے نئے پیداواری پلانٹس قائم کیے جا رہے ہیں۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ایک جانب مذاکرات، دوسری جانب فوجی تیاریاں۔ اسرائیل اور امریکہ نے ایرو میزائل دفاعی نظام کا تجربہ کیا ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے فاکس نیوز کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل اور امریکہ نے ایرانی میزائلوں سے نمٹنے کے لیے ایرو میزائل دفاعی نظام کا مشترکہ تجربہ کیا ہے۔ ایرو نظام اسرائیل کی کثیر سطحی فضائی دفاعی نیٹ ورک کی سب سے بالائی دفاعی تہ ہے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ ایران جنگ کے دوران اس دفاعی نظام نے ایرانی بیلسٹک میزائلوں کے مقابلے میں اہم کردار ادا کیا۔ ٹرمپ کا پینٹاگون کی خفیہ معلومات لیک ہونے پر تحقیقات کا حکم۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ نے اسلحہ ذخائر سے متعلق خفیہ معلومات لیک ہونے پر تحقیقات کا حکم دے دیا۔ فیصلہ ایران جنگ کے تناظر میں امریکی اسلحہ ذخائر سے متعلق میڈیا رپورٹس کے بعد کیا گیا۔ امریکی صدر نے میڈیا رپورٹس کو بے بنیاد قرار دے دیا اور امریکہ کے پاس بڑی مقدار میں گولہ بارود موجود ہے، یہ کہنا تھا صدر ٹرمپ کا۔ صدر ٹرمپ نے گزشتہ روز معلومات لیک کرنے والوں کو غدار بھی قرار دیا تھا۔ ایرانی پارلیمان میں آبرہ ہرمز سے امریکی اور اسرائیلی جہازوں کی آمد و رفت پر پابندی کا مسودہ زیر غور ہے۔ ایرانی فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق پارلیمانی کمیٹی دشمن ممالک کے بحری جہازوں پر پابندی کے قانونی مسودے کا جائزہ لے رہی ہے۔ مجوزہ قانون کی خلاف ورزی کی صورت میں جہازوں پر سامان کی مالیت کا 20% جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ ایک ایرانی رکن پارلیمنٹ نے بتایا کہ مسودہ تاحال ماہرین کے جائزے کے مرحلے میں ہے، جبکہ مسودے کی حتمی منظوری سے قبل ماہرین سے تجاویز بھی طلب کی گئی ہیں۔ سفارشات موصول ہونے کے بعد مسودے کو حتمی شکل دی جائے گی۔